الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، ہم سبھی کا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر ایک بات پوری دیانت اور امانت کے ساتھ انتھک کوشش، بے مثال محنت اور ہر طرح کے حالات، مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اس امت تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے جائیں، اور آخرت میں حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں۔ حاضرین جمعہ، شعبان کے مہینے کے بالکل آخری ایام گزر رہے ہیں۔ بہت جلد ہمارے اور آپ کے سامنے ماہ رمضان کا بابرکت موقع
وہ بابرکت ساعتیں، وہ بابرکت لمحات ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ماہ رمضان کے سلسلے میں ہم اور آپ کو یہ جو بابرکت لمحات اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، یہ جو رمضان المبارک کے مہینے کی مبارک ساعتیں مجھ کو اور آپ کو ملنے والی ہیں، اس کی اصل میں قدردانی ہو، اس سے کما حق ہو ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں، اور اس رمضان کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے، ماہ رمضان کی شروعات سے پہلے، اس کے آغاز سے پہلے ہماری اپنی عملی زندگی میں کچھ باتوں کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رمضان واقعی معنوں میں ایک مثالی رمضان بن سکے، اور اس رمضان کا جو مقصد ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ حاصل کر سکیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کما حقہ شکریہ ادا کر پاتے ہیں یا ان نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کر پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار بن پاتے ہیں۔ آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں اصل میں چاہتا یہ ہوں کہ 3-4 بڑی اہم ایسی باتیں رکھوں کہ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے یا نعمت رمضان کے حاصل ہونے سے پہلے اگر ہم ان باتوں پہ محنت کریں، ان باتوں کی طرف ہم اور آپ توجہ دیں، تو میرا اور آپ کا رمضان کامیابی سے ہمکنار بھی ہو سکتا ہے، رمضان کی اس نعمت کے ہم اور آپ شکر گزار بھی بن سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہم اور آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ یہ جو ہدایت کا لفظ ہے، شریعت مطہرہ میں ہدایت کے 2 درجے، ہدایت کی 2 قسمیں، ہدایت کی 2 الگ الگ قسمیں، الگ الگ درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ میں بیان کیے۔ اہل علم نے لکھا اس میں سے پہلی قسم کو کہتے ہیں ہدایت و بیان و ارشاد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کھول کر رکھ دینا، آپ کے سامنے واضح کر دینا، سکھا دینا، سمجھا دینا، بتا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، کس نعمت کے ساتھ کیسا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ سکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ یا پہلی قسم ہے۔ دوسری جو قسم ہے ہدایت کی وہ یہ کہ جو چیز سیکھ لی گئی، جس چیز کا علم آ گیا، جو چیز میرے اور آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی ہے، اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو چلنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو چیز ہمارے علم میں ہے اسے ہمارے عمل میں لے آئے۔ یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے، یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بڑی نازک سی بات قرآن مجید میں مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے اور سمجھائی ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی جو قسم کی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیا عبادت کرنی چاہیے، کیسے عبادت کرنی چاہیے، یہ بیان، یہ وضاحت، یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام بندوں کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں تک اسے پہنچاتا ہے، انبیاء کے ذریعے، انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین کے ذریعے، اس امت میں اگر کہیں علماء کے ذریعے یہ پیغام ہر آدمی تک پہنچتا ہے۔ لیکن کیا جس آدمی کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے ہر جاننے والا آدمی اس پر عمل کرنے والا بھی بن پاتا ہے؟
نہیں بن پاتا۔ کیوں نہیں بن پاتا؟ قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو ایک بہت نازک سی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی پہلی قسم ہمیں حاصل ہوتی ہے، کوئی چیز سکھائی جاتی ہے، کوئی چیز بیان کی جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے، اس کے بعد بندے کی طرف سے کیا ری ایکشن، بندے کی طرف سے کیا رد عمل، بندے کی طرف سے کس قسم کا رویہ، بندے کی طرف سے کس قسم کا انداز اپنایا جاتا ہے، اس پر اصل میں موقوف ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ توفیق دینا ہے نہیں دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ۔ اللہ نے فرمایا سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہدیناہم، ہم نے ان کے پاس ہدایت بھیجی۔ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کا پیغام بندے تک آ رہا ہے تو اب بندے کو سمجھنا چاہیے یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ ہدایت دے رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، صحیح اور غلط بتا رہا ہے۔ بندے کو آگے بڑھ کر لپک کر اسے اپنانا چاہیے، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس ہدایت کا محتاج دکھانا چاہیے، اللہ کے سامنے اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے ضرورت ہے اپنی زندگی میں اس بات کی، بندے کو یہ دکھانا چاہیے۔ لیکن قوم سمود نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اس ہدایت کے طرف لپکنے کے بجائے اندھے بن کر رہ گئے، اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہ جو توفیق والی ہدایت ہے اس کو اللہ نے روک لیا۔ سمود کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، حالانکہ ہدایت کی پہلی قسم ان کے پاس پہنچی تھی، لیکن جب قوم نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا، لاپرواہی برتی، توجہ نہیں دی، اندھے بن کر ہی جینا پسند کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہدایت نہیں دی۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت قسم کے عذاب میں وہ لوگ پکڑے گئے۔ حضرات گرامی قدر، ہدایت کی دو قسمیں اور ان کے سلسلے میں اللہ نے جو باریکی رکھی ہے اسے بتانے کے بعد ماہ رمضان سے متعلق پہلا سبق، پہلی بات جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھو رمضان کا مہینہ ہر اس انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ لائے گا جسے اللہ زندہ رکھے۔ رمضان تک اللہ نے جس کی زندگی رکھی ہے سب کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے وہ مبارک دن بھی، رمضان کی وہ مبارک راتیں بھی آئے گی، لیکن کیا ہر آدمی کو اس رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق ملے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کو اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر انداز میں رکھنے کی توفیق دے گا؟ کیا قیام اللیل کی اللہ توفیق دے گا؟ اور توفیق دے تو کیا واقعی کمال اور اعلیٰ درجے تک بندے کو توفیق نصیب ہوگی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اور آپ اس ماہ رمضان کو اپنانے میں، اپنی زندگی میں اللہ کے سامنے خود کو کیسے محتاج بتاتے ہیں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاجت مند ہیں۔ بھائیو ایک بڑی نازک بات ہے، آپ جانتے ہیں، دیکھو ہمارے اور آپ کے نیک ہونے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں، اور ہمارے اور آپ کے بگڑ جانے سے، ہمارے اور آپ کے بہک جانے، بھٹک جانے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ یہ معاملہ خالص ہمارے فائدے کا، یہ معاملہ خالص میرے اور آپ کے نقصان کا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کچھ اچھا کرتے ہو تو اپنے آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم کچھ برا کرو گے فَلَهَا، تو اس کا وبال بھی تمہیں ہی دیکھنا ہے، تمہارے نفوس کو ہی اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں، ہمارے مفاد کی چیز۔ جب اس میں مفاد میرا اور آپ کا ہو، رمضان کے مہینہ اگر آ رہا ہے، اس میں ہونے والی عبادتوں میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، آدمی کو ضرورت مند کو جھک کر جانا چاہیے، آدمی کو محتاج بن کر اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانا چاہیے، اپنے آپ کو ضرورت مند دکھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے کا استقبال بے نیازی سے کرے،
لاپرواہی سے کرے، غفلت سے کرے، سستی سے کرے، کاہلی سے کرے، ایسے رہے جیسے اس کی زندگی میں کوئی خاص بڑا فرق نہیں آ رہا ہے، تو آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو مجھ کو توفیق دے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے؟ ضرورت ہماری نہ ہے۔ آپ کے سامنے کوئی فقیر آئے، ضرورت مند آئے، لیکن مانگنے کا انداز متکبرانہ ہو، ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں، لیکن مانگنے کے انداز میں تکبر ہے، آپ کا دل بھی تیار نہیں ہوتا اس ایسے فقیر کو دینے کے لیے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے پل پل محتاج ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اگر عطا کر رہا ہے، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں، سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ، آنے والے رمضان کے اس مہینے سے متعلق اپنے دل و دماغ کا محاسبہ کرو، ذہن میں اس بات کو بٹھاؤ، یہ موقع اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پہ دے رہا ہے جس کی میری زندگی میں بہت ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی، وہ نیک سے نیک انسان ہو یا اللہ معاف فرمائے گنہگار مسلمان ہو، ہم سب کو ضرورت ہے اس مہینے کی اور اس مہینے کی عبادتوں کی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا محتاج، اس کا ضرورت مند یہ بتانے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح رمضان کا یہ موقع عطا کر رہا ہے، اس موقع میں عمل کر کے، اطاعت کر کے، عبادت کر کے اسے راضی کر لینے کی بھی وہ ہمیں توفیق عطا کرے، وہ ہم اور آپ کو اللہ اپنی توفیق سے مالا مال کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کے تئیں اپنے آپ کو کچھ اس انداز میں تیار کریں کہ اللہ تعالی ہمیں محتاج دیکھے، ہمیں ضرورت مند دیکھے، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک ایام بھی دینا، یہ مبارک راتیں بھی دینا، اور اس سے بڑھ کر ان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی ہمیں عطا کرنا۔ یہ ہماری اور آپ کی دعاؤں میں، یہ ہمارے اور آپ کے عزم و ارادے میں، یہ میرے اور آپ کے شوق میں، میرے اور آپ کے جذبہ عمل میں یہ چیز دکھائی دینی چاہیے۔ یہ ماہ رمضان کے استقبال یا تیاری یا ماہ رمضان میں داخلے سے پہلے میرے اور آپ کے اوپر کرنے کا کام ہے، ہمیں اپنے آپ پہ اس ناحیے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیو، یہ پہلی بات ہے جس پر مجھ کو اور آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان سے پہلے دوسری اہم بات جو یاد دہانی کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اور آپ کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں توبہ و استغفار کرنا چاہیے؟ ایک تو اس لیے کہ استغفار بہت بڑی عبادت ہے، استغفار اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے فائدے رکھے، استغفار اس لیے بھی کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفار اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی ہو کر اگر 100 اور 70 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے ہو، میری اور آپ کی زندگی میں تو کم اس سے زیادہ ضرورت ہے، نبی کی زندگی سے زیادہ ہماری زندگی میں ضرورت ہے، وہی 100 مرتبہ توبہ، وہی 70 مرتبہ استغفار مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ ان فوائد اور ثمرات سے الگ ایک بڑی اہم بات، اور وہ بات یہ ہے بھائیو، دیکھو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو ایک حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ کئی بار نیکی کا موقع بندے کے سامنے آتا ہے، بندے کے دروازے تک آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بندے کو اس نیکی کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، اور اس محرومی کی وجہ بندے کے گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی گناہوں کی سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا موسم، نیکی کا موقع، نیکی کی مناسبت ہمارے آپ کے دروازے تک لاتا ہے، لیکن عین وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق سے بندے کو محروم کر دیتا ہے، اس بندے کے گناہ کی سزا کے طور پر۔ اسی لیے بھائیو، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے اس لیے بھی کثرت سے توبہ و استغفار کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے گناہ، میری اور آپ کی کمزوریاں مجھ کو اور آپ کو ماہ رمضان کی برکتوں سے، سعادتوں سے محروم کرنے کا سبب نہ بن جائے، کہیں یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے کثرت سے توبہ و استغفار مجھ کو آپ کو کرنا چاہیے۔ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ کہاں کہاں بیان کیا، صرف ایک واقعے کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنگ تبوک کا موقع،
جنگ تبوک اللہ کے نبی کی زندگی کی ایک ایسی جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو میدان جنگ میں نکلنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر میدان جنگ میں نکلنے کو اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس جنگ میں تمام کے تمام استطاعت رکھنے والے مسلمان مدینہ سے جنگ میں نکل گئے۔ صرف 3 مسلمان اچھے مسلمان لیکن تھوڑی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، لیکن منافقین میں سے 80 سے زیادہ منافق تھے جو میدان جنگ میں نہیں نکل پائے۔ اب نہیں نکلے تو پہلے تو نکلنے سے رہ گئے، اور جب جنگ سے لوٹ کر اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ موٹ کے بہانے کر لیے۔ اللہ کے نبی نے بھی چھوڑ دیا ان کو، تو یہ بڑے خوش تھے، بڑے مزے لے رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو پہلے تو ہم جنگ سے پیچھے رہ گئے اور پھر اس کے بعد ایسے بہانے ہم نے کیے، اللہ کے نبی ہماری پکڑ بھی نہ کر سکے۔ بہت خوش تھے۔ قرآن مجید میں جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے نا تو آپ کو قرآن مجید کی یہ آیت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ، وہ لوگ جو میدان جنگ سے پیچھے کر دیے گئے تھے وہ پیچھے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنے پہ بہت خوش ہو رہے تھے، بہت اترا رہے تھے۔ سبحان اللہ، جب آپ قرآن پڑھیں گے نا یہاں ایک لفظ ہے المخلفون، فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ۔ عربی زبان میں جو آدمی اپنی مرضی سے پیچھے رہ جائے نا اس کو عربی زبان میں اس کے لیے جو ورڈ جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متخلف، تو ہونا چاہیے فَرِحَ الْمُتَخَلِّفُونَ، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ کر اب خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کی آیت کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ، وہ لوگ جنہیں پیچھے کر دیا گیا، وہ جن کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، وہ جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہ جنہیں پیچھے کر دیا گیا، وہ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں کتنا بڑا پیغام ہے۔ آپ سوچیں، منافق اپنی جگہ پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی عیاری مکاری سے پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی چال سے پیچھے رہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے ڈھکیلا ہے۔ اور اس آیت کی وضاحت اسی سورت کی دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق آپ کے سامنے آ کر کہہ رہے ہمارا بھی ارادہ تھا نکلنے کا لیکن یہ عذر آیا وہ عذر آیا، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو یہ لوگ تیاری کر کے رکھتے، بغیر تیاری کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارا ارادہ نکلنے کا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سمجھ لیں آپ۔ یہاں تک تو ان کی قلعی کھول دی، ان کی پول کھول دی، ان کی غلطی بتا دی، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے۔ کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کا ارادہ تھا کہ نہیں تھا، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا، اللہ کو پسند نہیں تھا کہ یہ میدان جنگ میں نکلیں۔ فَثَبَّطَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتیں پست کر دی، ان کی ہمت توڑ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتوں کو بیٹھا دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہا گیا تم اس لائق ہو ہی نہیں کہ مجاہدین کے صفوں میں کھڑے ہو کے تم جہاد کر سکو، تم اسی لائق ہو کہ میدان جنگ کی فضیلت سے محروم کر کے پیچھے بٹھائے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف طور پہ کہا مسئلہ منافقین کے پیچھے رہنے کا نہیں تھا، مسئلہ اصل میں یہ تھا اللہ کو پسند نہیں تھا، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے کہ یہ میدان جنگ میں نکلے، اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے ڈھکیلا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ واقعہ منافقین کا واقعہ اور قرآن مجید کا یہ تبصرہ ان پر، یہ مجھ کو اور آپ کو ایک بہت بڑا مسئلہ بتلاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کئی بار ہمارے اور آپ کے گناہ میری اور آپ کی توفیق کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے بھائیو، رب العالمین کے سامنے کثرت سے توبہ و استغفار کرو، اور صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مناسبت رمضان کی ہے تو رمضان کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن زندگی بھر کے لیے آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں، بندہ
اپنے گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات احادیث میں اللہ کے نبی سے مروی کئی احادیث میں ہے، اور یہ بات سلف صالحین کے آثار اور اقوال میں جا بجا ملتی ہے۔ اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے تو اسے آدمی کے گناہوں کی بڑی سزاؤں میں شمار کیا ہے کہ بندہ گناہ کے نتیجے میں توفیق سے محروم کر دیا جائے۔ بھائیو، اسی لیے ماہ رمضان کا یہ جو موقع آنے والا چند دن بچے ہیں، کثرت سے استغفار کریں کہ ہمیں یہ مہینہ بھی ملے اور اس مہینے میں ہم اور آپ کو بھرپور توفیق بھی عبادت کی ملے۔ توبہ و استغفار اس مہینے کی تیاری اور اس مہینے کے لیے ہماری اور آپ کی تیاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری اہم بات جو آج کے اس خطبہ جمعہ کی مناسبت سے مجھے کہنی ہے وہ یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ رمضان کے سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ مہینہ مل جائے، یہ دن یہ راتیں آ جائیں، تو تم اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ بہتر کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ مظاہرہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ایفرٹ لگاؤ، کوشش کر کے دکھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ثبوت دو کچھ۔ کیا مطلب ہے؟ بھائیو دیکھو، ایک بڑی اہم بات، ایک تو یہ ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں بھرپور عبادت کرنی چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو قیام کرتے تھے، جسے ہم تراویح کا نام دیتے ہیں، یہ جو رات کا قیام اللہ کے نبی کا ہوتا تھا، اللہ کے نبی 8 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پھر 4 رکعت، 2 رکعت کر کے 4 پڑھتے، پھر تھوڑا وقت لیتے، پھر اس کے بعد مزید 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھتے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو کہتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اے آدمی، اے سننے والے، مت پوچھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے اور کس قدر خوبصورت یہ نماز ہوتی تھی، مت پوچھو۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کمال کے درجے تک لے جا کر یہ عبادت انجام دی، اللہ کے نبی کے پیروں میں سوجن آ جاتی، پیروں میں ورم، اللہ کے نبی کے پیر موٹے ہو جاتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کے لیے تو اللہ نے پہلے ہی سے سب کچھ بشارتیں دی ہوئی، اس قدر عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے موقع جب آتا ہے تو آدمی کو سب کچھ جھونک دینا چاہیے، سب کچھ لگا دینا چاہیے، ساری محنت سارا زور اس پہ صرف کرنا چاہیے، لگانا چاہیے۔ لیکن معاف کیجئے گا، ہم ویسے ہی عبادتوں میں پہلے سے کمزور چلتے ہیں، ہم پہلے ہی سے عبادتوں میں کمزور چلتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، فوری طور پر وہ شفٹ ہماری زندگی میں نہیں آتا، اچانک ہم اس کمال تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ جو عبادتوں میں لگے ہوئے ان کے لیے عبادت آسان ہوتی، لیکن جن کی زندگیوں میں عبادتیں کم ہیں، اچانک وہ اس قدر زیادہ عبادت کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے۔ اسی کا نتیجہ آپ دیکھیے، پہلے 2 دن 3 دن رمضان کے اندر مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، مصلیوں کے لیے جگہ ناکافی ہوتی، لیکن 3-4 رمضان گزر جانے کے بعد پھر وہی مسجدیں خالی کی خالی ہونے لگتی ہیں۔ بڑے کمزور ہم اور آپ ہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان بڑا کمزور ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بھائیو، ایسی حالت میں اس حدیث کے ٹکڑے کو یاد کرو، اروا اللہ من انفسکم خیرا۔ اس جملے کا سیدھا مطلب یہ ہے عبادتوں کو خوب زیادہ نہیں کر پاتے یا عبادتوں کو ان کے کمال تک لے جا کر نہیں پہنچا پاتے تو کم سے کم اپنی استطاعت بھر تو زور لگا کے دکھاؤ، اپنے ایفرٹ لگا کے دکھاؤ، اپنی طرف سے کوشش کر کے دکھاؤ۔ چلتے چلتے لڑکھڑا رہے، سنبھل کے پھر چلنا شروع کرو، گر گئے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، پھر چلنا شروع کرو، رک گئے کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے چلو۔ ماہ رمضان میں ایسا بہت ہوتا ہے، شروع میں عمل کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، پھر کبھی تھکان ہوتی ہے، کبھی طبیعت کے اندر سستی غالب آتی ہے، کبھی کبھار بیماری کا کوئی لاحقہ ہوتا ہے، آدمی کو الگ الگ کیفیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی وہ جو عزم اور ارادے کے ساتھ رمضان کا آغاز کرتا ہے،
دوران رمضان کہیں نہ کہیں سست پڑنے لگتا ہے، کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایسا اگر کوئی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے، اگر میری اور آپ کی زندگی میں ایسی کوئی کمزوری کوتاہی میری اور آپ کی زندگی میں ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھو، ہمیں یہ بھی کرنا ہے، رمضان میں چاہے جتنی مرتبہ ہم کمزور پڑے، پھر سے اپنے آپ کو یاد دہانی کرواؤ، پھر سے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، پھر سے اپنے آپ کو اور زیادہ محنت لگانے والا بنا کر آگے بڑھو۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی استطاعت پر کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے الطریق الی اللہ طویل، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا، وہ راستہ بڑا لمبا ہے۔ وَنَحْنُ نَمْشِي فِيهَا كَالسُّلَحْفَاتِ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری چال کچھوے جیسی ہے۔ اب لمبا راستہ ہے تو آدمی کو چلنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، بلکہ تیز سے تیز دوڑنا چاہیے تاکہ منزل پر پہنچ کر دم لیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری چال کچھوے کی چال ہے۔ اب یہ اگر حقیقت ہے تو اب اہم یہ نہیں رہ جاتا کہ ہم منزل پر پہنچ کر دم لیں، اہم یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اور آپ اسی راستے پر ثابت قدم رہتے رہتے دنیا سے نکل جائیں۔ بھائیو، اب رمضان المبارک کے مہینے کو اگر ہم سب سے معیاری مثالی اگر نہیں بنا بھی پا رہے ہیں، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے پورا رمضان کوشش کرتے کرتے گزر جائے، پورا رمضان محنت کرتے کرتے گزر جائے، پورا رمضان زور لگاتے لگاتے گزر جائے، کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائی دیکھے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کہ ہم اپنی استطاعت بھر کوشش کر رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تیسری اہم بات میں نے کہی کہ خوب محنت کر کے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے، اپنی طرف سے جتنا ایفرٹ، جتنی کوشش لگا سکتے ہیں لگا کر عبادتوں میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی بات جو بڑی اہم ہے اور جس بات کو میں مختصر کر کے رکھوں آپ کے سامنے کہ بھائیو، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے عمل کا طریقہ سیکھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکی علم کے ساتھ ہوتی ہے، جہالت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جو عمل آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس عمل کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ آپ طہارت، نماز، وضو یہ سب کرتے ہیں، اس کا طریقہ آپ سیکھ کر عبادت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو رمضان اور رمضان کی عبادتوں کے سلسلے میں بھی احکام اور مسائل کو سیکھ کر آپ کو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے علماء منبر سے کئی بار یہ مسائل بیان کرتے ہیں، کئی بار رمضان کے مہینے ہی میں دوران نمازوں کے بعد دوران رمضان، ہر نماز کے بعد یا فجر بعد، عشاء بعد اپنی اپنی سہولت کے مطابق علماء آپ کے سامنے وہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مختصر پروگرام، 2 گھنٹے کے پروگرام، 3 گھنٹے کے پروگرام میں آپ کو سارے مسائل سکھا دیے جاتے ہیں، بتا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ الحمدللہ پچھلے سالوں سے ہی یہ احکام جانتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مسائل کا علم نہیں ہے تو پھر ان مسائل کا علم حاصل کیجئے، علم کے ساتھ عبادت کیجئے کہ یہی مسلمانوں کا صحیح طریقہ۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، اور اس صراط مستقیم کے بارے میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صراط مستقیم ان کا راستہ بھی نہیں جن پہ تو غصہ ہوا یعنی یہودیوں کا، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو لوگ بھٹک گئے یعنی عیسائیوں کا۔ اہل علم نے کہا یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس علم ہی علم تھا، عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا عمل خوب کرتے تھے، علم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیا صحیح کیا غلط اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا طریقہ علم و عمل کو ساتھ لے کر چلنے کا۔ مسائل سیکھیے، ان مسائل کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجیے، یہی وہ بات ہے جو بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، 4 اہم باتیں آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان 4 باتوں پہ ہمیں ان باقی ایام میں محنت کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں داخلہ لینا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ محنت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ضرورت مند، حاجت مند بتائیں گے، اپنے گناہوں سے بوجھل ہونے کے بجائے
گناہوں کی معافی کے بعد ہلکے پھلکے ہو کر داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب محنت کر کے دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے احکام اور مسائل سیکھتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے، تو باذن اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی بابرکت ساعتیں حقیقت میں ہمارے حق میں بھی مبارک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت میری اور آپ کی زندگی میں بھی ضرور دکھائے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے، اور اس میں خصوصی توفیق سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی، بہت بڑے سدھار کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرمائے، اور جو لوگ جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہم اور آپ کو جب تک زندہ رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ۔